گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے، اور آخری کچھ دن اب باقی ہیں کلاسرا صاحب، اور جو کیمپینز ہیں وہ زوروں پر ہیں، ڈفرینٹ بیانات آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی خطاب کیا اور کافی پرجوش جو ہے وہ ان کا خطاب تھا۔ اسی طرح خواجہ سعد رفیق کا بھی ہم نے خطاب دیکھا۔ بلاول جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فارم 45 لے کے چلیں، فارم 47 کا خیال جو ہے وہ میں خود کر لوں گا، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جی بی میں، کشمیر میں الیکشن جو ہیں وہ جنرل الیکشنز کے ساتھ ہوں تو بالکل صحیح جو ہے وہ الیکشنز مانے جائیں گے۔ اسی طرح سعد رفیق نے بھی کافی ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہیں، ان کے خیال میں نون لیگ کی کارکردگی جو ہے اگر اس کو چلنے دیا جاتا تو حالات جو ہے وہ بہت بہتر ہوتے۔ کراچی، پشاور اور لاہور کو دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے کچھ کمپیریزنز بھی کیے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی اہم اس وقت ایک الیکشن بیٹل جو ہے لڑی جا رہی ہے۔ جیسے بعض ملکوں میں مطلب مڈ ٹرم ہوتے ہیں، جیسے ہم اس کے دیکھتے ہیں، اس میں یو ایس اے میں دیکھتے ہیں 2 سال بعد کہ ابھی آنے والے ہیں وہاں پہ نومبر میں، کہ کسی بھی لیڈر کی یا حکومت کی یا پارٹی کی پاپولیرٹی کے لیے جو ووٹنگ کی جاتی ہے پیٹرن کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پہلے 2 سال آپ کے کیسے گزرے۔ سو ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بعض ملکوں میں اس طریقے کے، ہمارے یہاں مطلب میکسیمم جو ہوتا ہے آپ کے وہ ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایم این اے ایم پی کی سیٹ خالی ہوگی تو اس پہ کچھ زیادہ ہمیشہ حکومتی مطلب امیدوار جو ہیں جیتتے ہیں، کوئی نئی کوئی آپ کا اپ سیٹ ہونے کے چانسز تو نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہو رہے ہیں یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ اس میں جی بی میں ہو رہے ہیں، یہ ایک اب یہاں تک بات بھی یہ بڑی سمجھ میں آنے والی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ان کو نیشنل جو الیکشن ہے ان کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس میں ان کی بات میں بڑی حد تک وزن ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی فیڈرل یہ حکومتیں ہوں اور آپ کے صوبوں میں بھی کہیں پہ حکومتیں ہوں تو آپ انفلوئنس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹر میں کس کی حکومت ہے، ہمیں وہاں سے گندم بھی آنی ہے، ہمیں فنڈز بھی آنے ہیں، ہمیں کوئی این ایف سی کے پیسے بھی ملنے ہیں، ہمارے کام بھی ہونے ہیں، بلا بلا چیزیں۔ تو کنسیڈریشن بدل جاتے ہیں۔ جب جنرل الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس وقت وہ پارٹی پہ جاتے ہیں، اپنے آئیڈیالوجی اپنی آ کے اس پہ آئیڈیالوجی پہ جاتے ہیں۔ سو اس کے اسیسمنٹ کرنا بڑا مطلب بہتر چیز ہوتی ہے کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس وقت سب برابر مطلب ایک لیول پلینگ فیلڈ کہہ سکتے ہیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتے ہیں اور اس پہ دباؤ بھی ہوتا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ بعض دفعہ الیکشن کو ریگ کرنا آسان بھی نہیں ہو جاتا۔ ایک تو یہ چیز، اگرچہ یہ کہنے والے تو پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب 2024 میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہو گئے ہمارے فارم 47 جس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے جو اتحادی ہیں اس بلاول بھٹو صاحب وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں فارم 47 والی۔ اٹ مینس کہ پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے ریگڈ ہے اور الیکشن جو ہیں ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ ریگڈ تھے، حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی حکومت بنی ہوئی ہے لیکن وہ الیکشن کو ریگڈ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ تیسری چیز جو بڑی ایک ٹربل والی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2023 میں یہاں پہ خالد خورشید صاحب تھے، ان کے پی ٹی آئی کے ان کے چیف منسٹر تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہاں پہ، تو انہوں نے اس وقت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو پی ٹی آئی نے اور ساری اس میں نواز لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی وغیرہ انہوں نے مل کر اپنی وہاں پہ کولیشن حکومت بنائی تھی جس کے اب یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اب ایک چیز کا بڑا ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ پی ٹی آئی والوں نے جنرلی طور پر اپنی کنسرنز کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان کے لیڈرشپ کو نہیں جانے دے رہے، اسد کیسر صاحب کو نہیں جانے دیا، جنید اکبر صاحب تھے ان کو وہاں سے ایک طرح کے گرفتار کا علاقہ بدل کر دیا۔ اب اس طرح کی خبریں رپورٹس آئی ہیں، یا ایئرپورٹ کے لیے ہم نے دیکھا کہ اتنی دیر تک لوگوں کو آپ نے تنگ کیا، ذلیل ہوئے، بعد میں کہا جناب طلال چودھری صاحب وہ جی کوئی سیکورٹی کا مسئلہ تھا تو فلاں تھا تو یہ تھا۔ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا تو لوگوں کو نظر آ جاتا، اسد کیسر صاحب تو وہاں موجود تھے اور ان کا انٹرویو بھی ہوا ساری چیزوں کا۔ تو آپ نے جس طرح کی چیزیں مینج کرتے ہیں جس سے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں تکلیف ہوتی ہے، اگر اس میں مان لیا سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا لوگ آپ یقین ہی نہیں کرتے، لوگ وہی کہیں کہ نہیں انہوں نے اسد کیسر کے لیے کیا ہوگا روکنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جنید اکبر کو وہاں پہ کیا تھا۔ چلو یہاں پہ تو مان لیا کہ یہ مسئلہ ہوگا سیکورٹی ہوگا، جنید اکبر کا کیا وہاں پہ مسئلہ تھا۔ تو اگر آپ نے ان کو وہ نہیں کرنا، الیکشن نہیں لڑنے دینا، اگر آپ نے ان کو کنوینسنگ نہیں کرنے دینی، الیکشن میں جا کے سپیچز نہیں کرنے دینی، تو مجھے جو ہمیشہ سے کچھ ہونے والے 35 سال ہونے والے ہیں کچھ جرنلزم فیلڈ میں اور کچھ پڑھا بھی ہے میں نے، اس میں مجال ہے ان 78-9 ایئرز میں کوئی ایک حکومت آئی ہو جس نے اپنے مخالفین کی حکومت کسی صوبے میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہوگا یہ سوچ کے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ میں اگر بھٹو صاحب کے دور سے شروع کروں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو آج وہاں پہ گلگت بلتستان میں اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو لوگوں کو نہیں جانے دے رہے یا ان کی حکومتوں کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، بھٹو صاحب سے بڑا وہ کہتے ہیں کوئی ڈیموکریٹک کوئی نہیں تھا، انہوں نے 73 کا آئین بنایا، 73 کا آئین بنانے کے بعد ہی انہوں نے 2 حکومتیں ڈسمس کی، دونوں مخالفین کی، ایک خیبر آپ کی اگر اس وقت سرحد کہتے تھے اس کو، ان کے مخالفین کی حکومت تھی، مفتی محمود صاحب اینڈ دیگر وغیرہ، ادھر بلوچستان میں یہ عطا اللہ مینگل صاحب کی حکومت تھی اور دونوں خلاف تھیں اور بھٹو صاحب نے دونوں کو توڑا، وہاں پہ گورنر راج لگایا انہوں نے،
وہ ان سے بھی نہیں برداشت ہو سکیں کہ بھئی اگر میں یہاں وزیر اعظم ہوں، میرے اپنے سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سینٹر میں، اگر نا یہ دو بھی میرے پاس ہونے چاہیے، وٹ ایور دا ریزن، جو بھی انہوں نے اس کا ایکسکیوز ہے انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد چلیں 88 میں ہم آتے ہیں، اب جنرل ضیاء والا پیریڈ چھوڑ دیں، صاحب مارشل تھا، ہم جمہوری حکومتوں کی بات کر رہے ہیں۔ بینظیر بھٹو جہاں وزیر اعظم تھی وہاں شہباز یہ نواز شریف صاحب تھے، ان کا آپس میں دیکھ لیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے، بھئی وہ وزیر اعظم وہ وزیر اعظم، بینظیر بھٹو لاہور جاتے، نواز شریف صاحب ان کو ریسیو کرنے نہیں آتے تھے، اور ان کی اچھی خاصی ان کا ٹکراؤ چلا۔ سیم اگر آپ جائیں بعد میں، ایسے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، جب پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پہ اس میں 93 94 میں ہم دیکھا، وہاں پہ انہوں نے بھی یہی کوششیں کر کے دیکھی 91 کے بعد بھی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کا ان کا الائنس ہو گیا تھا منظور بھٹو صاحب کے ساتھ گورنر کے ذریعے، سو انہوں نے ان کو نہیں ٹکنے دیا کہ توڑ پھوڑ اس وقت جاری تھی۔ اس کے بعد آپ اس میں نیکسٹ جائیں، پیپلز پارٹی کے ہم سب سے بڑے ڈیموکریٹ تھے، زرداری صاحب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے مخالفین کو بڑا وہ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ 2008 2013 کا جو دور تھا یہاں پہ، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور زرداری صاحب صدر تھے، انہوں نے گورنر رائے لگا دیا تھا پنجاب میں، یاد ہے آپ کو؟ اس میں سلمان تحصیل صاحب کو لگا دیا، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیم چیزیں پیٹرن کو آگے لے کر آئیں تو آپ کو یہی نظر آتی۔ عمران خان صاحب لکی تھے، پنجاب بھی ان کو مل گیا تھا، خیبر پختونخوا بھی مل گیا ان کو، اے جے کے بھی مل گیا، گلگت بھی مل گیا، بلوچستان میں بھی صاحب ظاہر ہے ان کی مطلب فرینڈلی تھی، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جو حکومت نہیں تھی سندھ کی نہیں تھی، 5 حکومتیں تو تھیں ان کے پاس۔ اب وہ ایک ایک کر کے جب وہ پاور سے نکلے ہیں تو پھر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، مطلب جو ہی خان صاحب پاور سے نکلے یا نکالے گئے وٹ ایور، تو ایک ایک کر کے، اچھا خود تو انہوں نے اب کہہ سکتے کچھ تو انہوں نے کام بھی آسان کر دیا، انہوں نے اپنی حکومتیں خود توڑ دی، یہاں اسمبلی توڑ دی، ادھر جا کے پنجاب میں توڑ دی، ادھر خیبر پختونخوا توڑ دی، رہی صحیح انہوں اسٹیبلشمنٹ نے توڑ دی، اے جی کے میں تھے آپ کی گلگت میں تھی، وہاں پہ انہوں اسٹیبلشمنٹ نے توڑ دی۔ سو خان صاحب نے خود جو انہوں نے ان کو رستہ دکھایا تھا وہ وہاں پہ ٹوٹ گیا۔ اب خان صاحب از ٹرائنگ ٹو ریبلڈ ہمسیلف، جن حکومتوں کو توڑا گیا تھا، جن کو مطلب بریک کیا گیا تھا، اب دوبارہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا پورا رائٹ ہے، ان کی پارٹی کا پورا رائٹ ہے۔ آپ نے اگر مطلب نئی مخالفین کو برداشت کرنا، جیسے ہم نے وہاں پہ، میں انڈیا میں دیکھ رہا تھا ابھی، اس میں ویسٹ بنگال کے ان کے جو ایم پیز تھے ان کو کس طرح برے طریقے سے مارا ہے انہوں نے، وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر جمہوریت میں آپ نے کسی بندے کو نہیں اپنے سامنے آنے دینا، کسی صوبے میں کسی کی حکومت نہیں بننے دینی، تو بھئی یہ پھر یہ جمہوریت کا کیا مطلب؟ اس میں ملٹری رول میں پھر ڈیموکریسی میں کوئی تھوڑی سی لائن تو ڈرا کر لیں، پریٹینڈ ہی کر لیں۔ یس، بڑی خوبصورت بات ہے، مطلب اس تھوڑی دیر کے لیے ایکٹنگ ہی کر لیں۔ مجھے ایک نا مووی ہے اس کی ال پچینو کی، دا ریکروٹ، بڑی خوبصورت فلم ہے، اس میں ایک نا واقعہ سناتا، مینز کہ اس میں کوٹ سناتا ہے کہ ایک بندہ گیا اس کے پاس، پادری کے پاس، تو اس کو کہتے ہیں اگین فادر آئی وانٹ ٹو میک اے کنفیشن، اس کو فادر کہتے اوکے ڈو اٹ، وہ کہتے فادر آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، تو میں تو خدا پہ یقین نہیں کرتا، کنفیشن کس کا مطلب کروں؟ تو پادری اس کو کہتے اوکے مائی سن دین فیک اٹ، اچھا اگر تو خدا پہ یقین نہیں کرتا ایک لمحے کے لیے تصور کر لے، تو فیک کر لے گاڈ کو۔ تو سیم یہیں پہ اگر آپ جمہوریت پہ یقین نہیں کرتے، جمہوریت پسند بھی نہیں ہے، اپنے مخالفین کو برداشت نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ایک نہیں کہ یہ بڑے اچھے ڈیموکریٹ ہیں تو خان صاحب برے تھے، یا خان صاحب اچھے تھے تو زرداری صاحب بہت اچھے یا برے تھے، یا اس سے پیچھے جائیں۔ تو اگر آپ سب لوگوں نے برداشت نہیں کرنا، مطلب سب کی کوشش ہے ون پارٹی رول، نوٹ کریں، جو سینٹر میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ون پارٹی رول، سارے صوبے میرے پاس ہونے چاہیے۔ صحیح، اگر میرے پاس نہیں ہے تو کسی کو یہاں پہ زندہ رہنے کا، پالیٹکس کرنے کا چیز، یا وہ جیل میں رہیں، یہ ان کے یا جیل میں رہیں یا پھر اس کے بعد یہ سڑکوں پہ رہیں، ہم سب پر رول کریں گے۔ تو میرا خیال ہے گلگت کے ساتھ یا اے جے کے ساتھ ان کی عوام جو بھی فیصلے دے آپ کو ماننے چاہیے۔